کہا جائے گا سل مانگ میرے محبوب مانگ تو عطا آپ کو دیا جائے گا، وشفا سفارش کیجئے آپ کی سنی جائے گی، قبول کی جائے گی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن فی یوم المعاد، قیامت کے دن کہا جائے گا میرے حبیب مانگیے آج عطا کیا جائے گا، سفارش کیجئے قبول کی جائے گی، اور پھر کہا جائے گا فقل، اور کہیے فالقول مقبول، جو قول ہوگا آپ کا آج مقبول ہوگا۔ یہ اس پوری حدیث کا خلاصہ کر دیا۔ سل تؤت واشفع تشفع یا محمد فی یوم المعاد فقل فالقول مقبول۔ هذا المقام الذي لم يعطه أحد، هذا نعت النبي في الوحي مشمول، هذا نعت النبي في الوحي مشمول۔ یہ مقام ہے میرے آقا کا جو حضور کے سوا کسی اور کو عطا نہیں کیا گیا، اور یہ نعت ہے میرے نبی کی کہ وحی اسی پر مشتمل ہے۔ ہائے ہائے، اللہ کی وحی حضور کی نعت پر ہی تو مشتمل ہے۔ نعت کا مشمول کیا ہے، نعت کا مضمون کیا ہے؟ یہ حضور کی نعت ہی تو ہے۔ وحی کا مضمون کیا ہے، وحی کا مشمول کیا ہے؟ یہ نعت ہی تو ہے میرے محبوب کی۔ وَلَن يُتْرَكَ مَن يَرْجُو شَفَاعَتَهُ، وَلَن يُتْرَكَ مَن يَرْجُو شَفَاعَتَهُ، لَسَوْفَ تُعْطَى فَتَرْضَى بِالْحَقِّ مَنْقُولٌ، لَسَوْفَ تُعْطَى فَتَرْضَى بِالْحَقِّ مَنْقُولٌ۔ کوئی شخص جو حضور کی شفاعت کی امید کرے گا اور حضور کی شفاعت کی درخواست کرے گا، وہ کبھی بغیر قبولیت کے اور بغیر پذیرائی کے نہیں چھوڑا جائے گا۔ کوئی محروم نہیں چھوڑا جائے گا جو حضور کی شفاعت کی امید رکھ کے عرض کرے گا، اسے چھوڑا نہیں جائے گا، تھام لیا جائے گا، اسے تھام لیا جائے گا۔ کیوں کہ حق کے ساتھ یہی تو منقول ہوا ہے کہ محبوب تجھے اتنا عطا کریں گے کہ تو راضی ہو جائے، آپ کو ان قریب اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہ بات حق کے ساتھ تو منقول ہوئی ہے، اس لیے اب کیسے ممکن ہے کوئی حضور کی شفاعت کی امید رکھے اور محروم رہ جائے۔ آخری دوشی وَأُمَّتِي أُمَّتِي يَدْعُو لِيُنْقِذَهُمْ، وَأُمَّتِي أُمَّتِي يَدْعُو لِيُنْقِذَهُمْ، هَذَا خَبْرٌ بِهِ قَدْ صَحَّ مَدْلُولٌ، هذا خبر به قد صح مدلول۔ اس خبر کا مدلول، واہ واہ واہ، کہیں گے میری امت حضور بلا رہے ہوں گے تاکہ انہیں آج نجات دلا دیں، آزاد کروا دیں، دوزخ چھٹکارا دلا دیں۔ یہی تو حدیث ہے، خبر ہے، جس کا مدلول، جس کا مضمون ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ یہی خبر ہے اللہ کی، اللہ کے رسول کی، جس نے اطلاع کی۔ مولاي عبدك قد جلت خطيئته، مولاي عبدك قد جلت خطيئته، قد جلت خطيئته، قد جلت خطيئته، مولاي 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 عبدك قد جلت خطيئته، والعفو عندك مرجو ومعمول۔
والعفو عندك مرجو ومعمول. میرے مولا تیرا غلام ہے. اپنی بات کر رہے ہیں آپ سب جب پڑھیں گے میرے مولا تیرا بندہ تیرا غلام تیرا بندہ ٹھیک ہے اس کی خطائیں بہت بڑھ گئیں. تیرا بندہ تیرا غلام ٹھیک ہے اس کی خطائیں بہت بڑھ گئیں بڑی ہو گئیں. اس کی خطائیں اس کے گناہ بڑھ بڑھ کے بڑے ہو گئے. اس کے گناہ بہت بڑے ہو گئے. ٹھیک ہے مگر یہ بھی تو دیکھ کہ تیری بارگاہ میں لوگ آتے کس لیے ہیں؟ معافی مانگنے کے لیے ہی تو آتے ہیں. ہائے ہائے تیری بارگاہ کس لیے ہے؟ ہائے یہ گناہگار جو تیرے پاس آتے ہیں تو کیوں آتے ہیں؟ معافی مانگنے ہی تو آتے ہیں. تیرے بندے اور تیرے غلام کے گناہ بڑھ بڑھ کے بڑے ہو گئے کوئی شک نہیں. پر یہ بھی تو بات آ تیری بارگاہ کا کام کیا ہے؟ گناہگار آتے کیوں ہیں؟ تو بلاتا کیوں ہے گناہگاروں کو؟ معافی کی امید لے کے ہی تو آتے ہیں. وہ معمول اور تیرا اپنا معمول اور عادت کیا ہے؟ معاف کرنا ہی تو تیری عادت ہے. میرے گناہ بڑھ گئے اور بڑھ بڑھ کے بڑے ہو گئے تو کیا ہوا؟ یہ میرا معمول ہے. یہ میرا معمول ہے کہ گناہ بڑھ گئے. اپنا بتا تیرا معمول کیا ہے؟ تیرا معمول ہے معاف کر دینا. ہائے تیرا معمول ہے معاف کر آگے تیرا معمول ہے معاف کر دینا. میرا معمول دیکھتا ہے کہ بڑے ہو گئے گناہ. اپنا معمول بھی تو دیکھ. مولاي عبدك قد جلت خطيئته مولاي 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 عبدك مولاي عبدك مولاي عبدك مولاي عبدك قد جلت خطيئته والعفو عندك مرجو ومعمول والعفو عندك مرجو ومعمول. یا لیل اشبہ لیلا فی ذوائبہا. بات گھوم کے پھر لیل اور لیلا پہ آ گئی رات اور لیلا پہ. یا لیل اشبہ لیلا فی ذوائبہا من کسنتان سواد اللون والطول. اے رات مجنو کی لیلا کی بھی دو چیزوں میں تیرے ساتھ بڑی مشابہت تھی. وہ تیرے اے میری رات مجنو کی لیلا تیرے ساتھ بڑی ملتی جلتی تھی. دو چیزوں میں بڑی ملتی تھی. ایک اس کا رنگ تیرے ساتھ ملتا تھا ایک اس کی طوالت تیرے ساتھ ملتی تھی. ہائے ہائے بس آخری تھا وہ. رأیت لیلیا زاد طولا کمحشر رأیت لیلیا زاد طولا کمحشر حتی توہمت ان الصبح مقتول. مدتوں سے بیٹھا ہوں رات ختم نہیں ہوتی. میری رات اتنی طویل ہو گئی ہے کہ خود قیامت بن گیا. میری رات محشر کی طرح 50,000 سال کا ہوگا نا یوم محشر. تو یوم محشر کی طرح میری رات طویل ہو گئی ہے. اور اتنی طویل ہو گئی ہے کہ اب تو مجھے وہم ہونے لگ گیا ہے کہ کہیں صبح جو نہیں آ رہی کسی نے صبح کو قتل نہ کر دیا. ان الصبح مقتول.